چیئرمین گرینڈ ایشین یونیورسٹی محمد رضوان صاحب، چودھری محمد اخلاق صاحب، احسن سلیم بریار صاحب، شیخ النہان کے جو نمائندے ہیں سلیمان صاحب، رانا نذیر صاحب، عمر ڈار صاحب، ذوالفقار گھومن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست رونق لگائی ہے ادھر، اور یونیورسٹی تعلیم کا ایک ایسا شعبہ ہے جو بڑے میرے دل کے قریب ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا انہوں نے کیمپس بنایا ہے، اتنا زبردست ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ کا انتظام کر رہے ہیں۔ جب میں نے گجرات یونیورسٹی بنائی نا تو میں نے وہاں پک اینڈ ڈراپ کا انتظام کیا تھا بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور ہم سیالکوٹ تک اور جیلم تک اور گوجرانوالے تک گاڑیاں بھیجتے ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ اور پہلے جو سب سے پہلا میں نے جب چیف منسٹر بنا 2002 میں، تو میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم میٹرک تک فری کتابیں ایجوکیشن فری کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 تہائیوں کے بعد 15 سال کے بعد مجھے موقع دیا ہے۔ اب آج میں آپ کے سامنے آپ کے اس علاقے میں علامہ اقبال کے شہر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بی اے تک ایجوکیشن فری کر دی ہے، اور کتابیں بھی اور کتابیں بھی فری کر دی ہیں، کتابیں بھی میں نے فری کر دی ہیں۔ اور ساؤتھ میں جو 14 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے، وہاں بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھیں، اس وقت بھی میں نے 200 روپیہ وظیفہ رکھا تھا، اور کوئی 90% بچیاں پھر اسکول چلی گئیں، اور اب میں بچیوں کو 300 روپیہ انشاءاللہ تعالیٰ اسکالرشپ دوں گا تاکہ بی اے تک ان کی ایجوکیشن مکمل ہو۔ اور دوسرا کام سب سے بڑا میرے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو دین کا کام ہم نے کیا ہے، کیونکہ ایک نئی جنریشن ہم نے بنانی ہے، اس کا بیج بونا ہے۔ تو عمران خان صاحب ہر سپیچ میں کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کو عملی جامہ بنانے کے لیے ان کی اس خواہش کو میں نے پھر پہلے قانون بنایا اسمبلی میں، اس وقت میں اسپیکر تھا۔ تو اب ہر اسکول یونیورسٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ بچیوں اور بچوں کو ناظرہ قرآن شریف اور پھر ایف اے تک، کم از کم ایف اے تک ان کو پوری مذہبی تعلیم کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ قرآن شریف جو پڑھائیں گے، تو وہ سبجیکٹ اس کو لازمی کر دیا ہم نے، اور وہ لازم ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ باہر سے ہمیں جو امداد آ رہی ہے، اور النہان صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے، اور جو وہاں کے رولرز ہیں ان کی طرف سے بھی آئے ہیں، جو ڈائریکٹ پنجاب کو ملی ہے، اور مجھے پتہ تھا شہباز شریف کا اور وفاقی حکومت کا کہ پنجاب کو ایک پیسہ انہوں نے نہیں دیا، نہیں دینا تھا، لیکن جو ٹیلی تھون کٹھے بیٹھ کے میں نے اور عمران خان صاحب نے کی تھی، اس سے ہمیں 2.5 ارب روپیہ اکٹھا ہوا، اور وہ ہم دے رہے ہیں سارے صوبوں کو، وہ ہم تمام صوبوں کو دے رہے ہیں، اور تمام صوبوں کو دے رہے ہیں۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شہباز شریف کس طرح جا کے کہتا ہے جی میں نے پیسے تو نہیں مانگنے تھے لیکن مجبوری ہے، میں آ گیا ہوں اور یہ پیسے ضرور دیں گے۔
اب مجھے جو خدشہ ہے، مجھے جو ڈر ہے شہباز شریف سے، انہیں آخر جان لگا پھر ٹکٹ بھی دے دو، میرے کو ٹکٹ کو نہیں ہوتا۔ جتنا جھوٹ یہ خاندان بولتا ہے شاید ہی کوئی جھوٹ بولتا ہو، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا، بلکہ ورلڈ بینک والے میرے پاس آئے تھے، جو پچھلا میرا انیشیٹو تھا پڑھا لکھا پنجاب میرا خواب، اور جس میں ہم فری کتابیں دے رہے تھے، اس نے آگے سب سے پہلے اس کو بند کیا۔ پھر 1122 اتنا اچھا پروجیکٹ ہے، فلڈ میں سب سے زیادہ 1122 نے کام کیا ہے آرمی کے بعد، اور مجھے افسوس ہوا کہ اس نے ایک پیسہ نہیں 1122 کو دیا اور اس محکمے کو پورا برباد کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم ہر تحصیل میں اس کو لے گئے اور نئی گاڑیاں بھی لے دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی موٹر سائیکل بھی لے کے دے رہے ہیں قصبوں میں، تاکہ گلیوں کے اندر بھی جا کے کوئی کال آئے تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئیں گے، موٹر سائیکل بھی 1122 کی شکل میں وہاں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی خواہشیں ہیں، یہ نون لیگ والے کبھی کسی کا بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم پنجاب کی حکومت کو گرا دیں گے، یہ گرا دیں، اور یار یہ پنجاب کی حکومت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور مضبوطی کے ساتھ دی ہے، تاکہ میں آپ کی خدمت کروں، عوام کی خدمت کروں، اور پہلے بھی میرا جو محور ہوتا تھا وہ یہی تھا، عام آدمی، غریب آدمی اور ان کے بچوں کے لیے میں نے کرنا ہے، اور ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، جس کو انہوں نے شریفوں نے، تکبر کے مارے ہوئے لوگوں نے یہ سارا کام جو ہے یہ انہوں نے خراب کیا، اور یہ اپنی فکر منائیں، پنجاب حکومت کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہاں بجلی اور گیس کے بل لوگ جلا رہے ہیں، ان کو رو رہے ہیں، ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، صرف حکومت کے لالچ میں بیڑا گرک کر دیا ہے۔ اب لوگوں کے اندر اتنی سکت نہیں رہی، اور اس کا نقصان انڈسٹری کو بھی ہو رہا ہے، ٹریڈرز کو نقصان ہو رہا ہے، جس طرح بجلی انہوں نے بڑھائی ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے لیے ہم جتنی بھی آسانیاں پیدا کریں، اور اب میں نے تمام ایمرجنسیز جو ہیں وہ ساری فری کر دی ہیں، چاہے 10,000 کا ٹیکہ ہو، اور ڈاکٹر بھی وہاں انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، اور ہر جگہ پہ ہم تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں اور کل میں نے جا کے کل ہم نے فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے، یار ایک منٹ، کل ہم نے فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ ہمارے ٹریفک وارڈنز کو اور جو پٹرولنگ پوسٹوں کی پولیس ہے ان کا الاؤنس اور ان کا رسک الاؤنس میں نے ڈبل کر دیا ہے، اور بہترین تنخواہ ان کو ملے گی انشاءاللہ، اور جہاں کمی ہوگی وہاں ہم دوبارہ سے نئی پوسٹیں بھی بنائیں گے، تاکہ جو کرائم کا ریٹ کم ہوا تھا وہ اس وجہ سے کم ہوا تھا۔ اور شہباز شریف نے ایک کام ایسا نہیں کیا جو کہ سسٹینیبل ہو، جو کہ بعد چلا ہو، کوئی بالکل یہ فارغ لوگ ہیں، سوائے تکبر ہے ان میں، اور تکبر کی مار اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اور مل رہی ہے ان کو۔ اور بالکل نون لیگ جو کہتی تھی نا ہمارا ٹکٹ بکے گا، اب یہ ٹکٹ جو ہے یہ اب ان کو گھر پہ ہی رکھ لیں گے، ٹکٹ لینا کسی نہیں ہے ان کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی ٹکٹ ہوگا، وہ عمران خان صاحب کا ہوگا۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا، سب کا، بچوں کا، بچیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جو ہی وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوں، تعلیم سے فارغ ہوں، ان کو جابز دیے جائیں، ان کو نوکریاں دی جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ایک اور اعلان کر رہا ہوں کہ بابو صدیق صاحب کو بھی ہم یہاں سے الیکشن لڑا رہے ہیں، وہ بھی مقصود صاحب کے ساتھ ہی انشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں الیکشن لڑیں گے۔ اور خاص طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ جو شہروں کے اندر سٹی بس سروس شروع کر رہے ہیں، اور وہ بڑی سستی سروس ہوگی، کم کرائے پہ، اور وہ جو گاڑیاں ہیں وہ الیکٹرک کارز ہوں گی، بسیں ہوں گی،
اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس علاقے کو وہاں سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کسانوں کے لیے ہم بہت بڑا پیکیج لے کے آ رہے ہیں, اور کسانوں کے لیے خاص طور پہ سولر پمپ لے کے آ رہے ہیں. اور آئندہ سے انشاءاللہ کسانوں کے لیے ہم ایسے ایسے کام کریں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا, ہر جگہ پہ فائدہ ہوگا. جی چودھری مقصود ایک بار اعلان پھر کرو, بندہ سنیا نہیں پورا. او یار چودھری مقصود صاحب کو آپ نے جتانا ہے, یہ ایم این اے کے ہمارے امیدوار ہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ.